پیش خدمت ہے مبارک حیدر کی کتاب تہذیبی نرگسیت۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے دوسرے باب کی طرف۔ عقائد کا انتشار۔ عقائد کی وہ شکلیں جو آج کے دور کی فکری تحریکوں سے اتنی مختلف ہیں، مسلم اقوام کی نفسیات میں انتشار کا باعث بنی ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہیں مدرسوں یا علماء تک رسائی مل گئی ہے، وہ تو ان عقائد کو قبول کر کے یقین کی سطح پر آ گئے ہیں، اور اب انہیں کسی تذبذب یا معذرت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن ان کے جرأت مندانہ جذبوں سے پیدا ہونے والے عمل ان لاتعداد مسلمانوں کو تذبذب اور افسردگی میں ڈال رہا ہے، جو ان عقائد کو سرسری انداز سے سنتے اور مانتے آئے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جدید فکری تحریکوں کے تابع رہتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک قومی اور ملی زندگی کو مزمحل اور منتشر کرتی رہے گی جب تک دونوں طرح کے فکری رویوں میں ایک پسپا نہ ہو جائے۔ فکری اور نظریاتی معاملات میں مصلحت کا مقام خارجی کا ہے، جبکہ ایمان اور عقیدہ کی دنیا میں تو مصلحت ایک زہر قاتل ہے۔ یہ معاملات ایمان اور عقیدے کے ہیں، جن میں اعتدال پسندی اور روشن خیالی جیسی اصلاحات محمل ہیں۔ جب تک فکری اور علمی سطح پر عقائد کی اصلاح نہ کی جائے گی، موجودہ انتشار مسلم امہ اور اس خطے کا مقدر رہے گا۔ کوئی جمہوری عوامی تحریک، کوئی آمریت، کوئی خوشحالی، فاٹا پر $1 ارب کی سرمایہ کاری، کچھ بھی اس انتشار کو روک نہیں سکتا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کارپوریٹ امریکہ اور برطانیہ خود مذاہب کے تصادم کی موجودہ عالمی تحریک کے خالق نہیں، بلکہ یہ آسمان سے اترا ہوا مقدر ہے، اور یہ بھی مان لیا جائے کہ امریکی ادارے خلوص نیت سے پاک اقوان انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ اٹل حقیقت ہے کہ یہ انتشار اس وقت تک حل کی طرف نہیں جا سکتا جب تک عقائد کی موجودہ شکل پر فیصلہ کن بحث شروع کر کے نتیجے تک نہ پہنچا دی جائے۔ تحریک احیاء اسلام کے نمائندہ عناصر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکالیف کا حل اسلام کو زندہ کرنے میں ہے، حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ اسلام تو زندہ موجود ہے۔ مولانا مودودی اور سید قطب نے صدیوں سے بڑھتے ہوئے مسائل کا سبب یہ بیان کیا کہ مسلمان دین کی اصل روح سے غافل ہو گئے ہیں۔ نہ جانے کیوں ان دونوں مفکروں نے اس اہم سوال پر غور نہیں کیا کہ پہلی نسل کے مسلمان، یعنی رسول اللہ سے تربیت پانے والے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چند روز بعد بغاوت، فتنہ، ارتداد اور خانہ جنگی کی حالت میں کیوں مبتلا ہوئے، جبکہ ان کی دینی درجات پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چند برس اور گزرنے کے بعد شہادت عثمان اور مسلمانوں کی مستقل تقسیم کے المیے پیدا ہوئے، 2 اسلامی مراکز قائم ہوئے، وراثتی بادشاہت آئی اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل عام ہوا۔ یہ سب واقعات اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں ہوئے۔ اگر یہ عظیم مفکر تحقیق کا مسلمہ طریقہ اختیار کرتے، یعنی حقائق کو حقائق کی طرح دیکھنا اور ان پر اپنے مقاصد سے بالا تر ہو کر فیصلہ دینا، تو شاید وہ تسلیم کرتے کہ ان المناک واقعات کی وجہ غالباً یہ تھی کہ نئے معاشرے کی سیاسی تنظیم اور مملکت کو چلانے کے لیے ضابطے اور قوانین موجود نہ تھے۔ آج ان کے پیروکار جن سیاسی اداروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، وہ سیاسی ادارے اور قوانین ہیں جو کسی معاشرے کو طوائف الملوکی سے بچاتے ہیں۔ مثلاً چناؤ کے ذریعے قائم ہونے والے قانون ساز ادارے، جنہیں سید قطب بدترین جاہلیت، اللہ کی حاکمیت سے بغاوت اور اللہ کے قانون پر انسانی قوانین کو ترجیح دینا کہتے ہیں، جبکہ نہ مولانا مودودی، نہ سید قطب، نہ موجودہ تحریک غلبہ کے رہنما یہ واضح کرتے ہیں کہ مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے یا حکومت کے تقرر کے لیے کون سا قاعدہ ان کی نگاہ میں درست ہے۔ اگر چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت
اور مملکت کی سربراہی کا کوئی متفقہ ضابطہ مسلمانوں کے پاس موجود ہوتا تو شاید وہ الجھنیں اور وہ تقسیم اسلام کی صفوں میں پیدا نہ ہوتی جو آج تک مسلمانوں کے سیاسی معاملات کو الجھائے چلے آ رہے ہیں۔ ضرورت تب بھی علم کو عام کرنے اور اداروں کو قائم کرنے کی تھی، اور ضرورت آج بھی یہی ہے۔ اسلام نہ تب لاغر تھا نہ اب لاغر ہے۔ نظام سیاست تب بھی واضح نہ تھا اور اب بھی واضح نہیں۔ مسلمانوں میں علم تب بھی لاغر تھا اور اب بھی لاغر ہے۔ یہ اور دوسرے 20 معاملات جو آج بھی مسلم معاشروں کو انتشار اور کمزوری کی طرف لے جا رہے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے ذمہ دار رہنما اور اہل فکر وسیع ترین پیمانے پر مذہبی رہنماؤں، مدارس کے قائدین اور شمالی علاقوں میں طالبان کی نمائندوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور ان بنیادی سوالات پر تفصیلی مذاکرات کریں کہ کیا مسلم معاشروں کی آزادی اور سربلندی کے لیے موجودہ راستہ قابل عمل ہے، اور ان عقائد کی حقیقت کیا ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، جن کے باعث معصوم اور مخلص مسلمان ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مسلم امہ کے اندر ان لوگوں کو بھی واجب القتل سمجھتے ہیں جو ان کے مسلک یا پروگرام سے اختلاف کرتے ہیں۔ موجودہ وقت احیاء علوم کی تحریک شروع کرنے کا تقاضا کرتا ہے، ایک ایسی تحریک جو مسجد اور مدرسہ سے وابستہ حضرات کو بداعتمادی اور نفرت کے رویے سے آزاد کرا سکے جو انہیں جدید علوم و فنون اور زنتی دور کی تہذیب سے ہے، اور یہ ممکن نہیں جب تک جدید طرز فکر سے وابستہ مسلم دانشور دینی مسائل پر اعلیٰ درجے کا علم حاصل نہ کر لے۔ اکثر دانشوروں کا رویہ غالباً بیزاری اور لا تعلقی کا ہے، لیکن سوال اس معاشرے کی بقا اور سلامتی کا ہے۔ پرائے میدان ہاسٹائل پچ پر کھیلنے یا نہ کھیلنے کا چناؤ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ 60 برس کے دوران اپنے میدان میں کھیلنے کی ضد میں ہم نے ہر میدان گنوا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے قائد اعظم کے پاکستان میں آ کر جہالت کا کھیل شروع کیا تو ہم نے ان کی جہالت اور جاہلیت کو بے رقاب کرنے کے بجائے اپنے لیے یہ خوش فہمی چن لی کہ وقت اور بدلتی دنیا خود ہی لوگوں کو ان کی جہالت سے بیزار کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوا اور آج نتائج سامنے ہے۔ اگر کوئی موجزہ رونما ہو کر ہمیں محیب المعیون سے بچا لے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، ورنہ اس خطہ ارض پر آنے والی تباہی علماء دین اور دانشوروں کی اولادوں میں امتیاز نہ کر سکے گی۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو مولانا مودودی مرحوم نے اختلاف کرنے والوں کے لیے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے ارتداد پر اپنے مشہور رسالہ میں لکھا تھا کہ اسلامی انقلاب کے بعد مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً و عملاً منحرف ہو چکے ہیں وہ 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد یعنی اگر وہ کہیں نہ جائیں، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کر دیے جائیں گے۔ دینی فرائض و واجبات کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی قانون میں مرتد کی سزا، صفحہ نمبر 80۔ دوسرا واحد راستہ علم و دانش انسان دوستی اور محبت کا ہے، جس کا ہماری دانشت میں اسلام سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں، لیکن یہ راستہ اصولوں کی وضاحت اور غلط نظریات کی اصلاح کے بغیر بے معنی اور غیر مؤثر ہے۔ یہ راستہ سلامتی اور آزادی دونوں کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ قوم پرستی اور حب الوطنی کا راستہ ہوتے ہوئے بھی بے جا تصادم اور ناقابل عمل مہم جوئی کو رد بھی کرتا ہے۔ یہ جاپان، جرمنی اور متحدہ امارات کا راستہ ہے، اور ایک حد تک خود سعودی عرب کا بھی، جہاں آزادی کی ضمانت جنگ اور تصادم سے نہیں آئی، نہ ہی مذہبی علماء کی بالادستی نے ان ممالک کو عزت و آبرو کی ضمانت دی ہے۔ اس راستہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی تعمیر و ترقی کے لیے انکسار اور صلح کا رویہ اپنایا جائے۔ نوآبادیاتی نظام سے آزادی کے لیے برصغیر کے مسلم عوام نے کئی بار مذہبی تحریکوں کا سہارا لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات اس کی مثالیں ہیں، لیکن کامیابی صرف اس وقت نصیب ہوئی
جب مسلم قوم کے جدید ذہنوں نے دور جدید کی سیاسی اور فکری تحریکوں کو تسلیم کیا۔ آج بھی جدید ترین علم و فکر ہی استعمار کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن قوم کا ایک بڑا حصہ عقائد اور حقائق کے تضاد میں بٹ گیا ہے، جنہیں اس تضاد سے نکالنا منتخب حکومتوں اور دانشوروں کی ذمہ داری ہے، جبکہ دینی قیادت کا ایک بہت بڑا حصہ جو دین سے بالغانہ عقیدت کے باعث غلبہ اسلام کی موجودہ تحریک سے وابستہ ہوا، علم و ہنر سے نفرت نہیں رکھتا، اور کبھی امید ہے کہ اگر ابلاغ کی موجودہ ضرورتوں کو تسلیم کیا جائے اور پرائے میدان کا نظریہ ترک کر کے کھیل کے عرضی حقائق کو تسلیم کیا جائے تو شاید ہم اور ہماری نسلیں قتل و غارت گری کے مہیب المیے سے بچ جائے۔